اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن مردان کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ بیماری اور وبا کی وجہ سے تعلیمی اداروں نے روایتی تعلیم کی بجائے اب آن لائن طریقہ کار کو اختیار کیا ہے، اور اسی سلسلے میں نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن نے بھی اپنے دونوں ایم ایڈ اور بی ایڈ کو آن لائن طریقہ تدریس کے ذریعے متعارف کرایا ہے. لہٰذا ہم اپنے پہلے لیکچر کا آغاز بھی آن لائن ذریعہ تعلیم سے ہی کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جو روایتی طریقہ تعلیم یعنی فزیکل طریقے سے ایک کلاس روم میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی موجودگی کی بنیاد پر ہونے والے ایجوکیشن سے کسی طور پر بھی کم نہ ہوں. اگرچہ ہم اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ آن لائن سسٹم میں وہ تمام تر باتیں موجود نہیں ہوگی جو کہ ایک کلاس روم میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی فزیکل موجودگی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ تعلیمی نظام میں طریقہ تدریس میں تبدیلی کے باوجود بھی کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے آپ سب کو یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کتاب ہے، جو طریقہ تدریس ہے، جو تعلیم ہے اور اسپیشلی جو مقاصد تعلیم ہے وہ پہنچائیں. اب ہم اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ تو انشاءاللہ آپ کی فیڈ بیک سے معلوم ہو جائے گا. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرا نام مستقیم خان ہے اور میرا ایم فل ہے مردان میں عبداللہ خان یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ پشاور کے سٹی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے میرا ایم ایڈ یعنی ماسٹر آف ایجوکیشن ہے. میرا سیل اور واٹس اپ نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ کوئی رائے یا تجویز دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کرٹیسزم ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے، طریقہ تدریس کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ اس واٹس اپ پلس سیل نمبر پہ کر سکتے ہیں. جہاں تک آج کے پہلے کلاس کا تعلق ہے تو یہ ایک قسم کا انٹروڈکشن کلاس یعنی ایک تعارفی لیکچر ہوگا، اور اس میں ہم صرف یہی کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں ایجوکیشن کے حوالے سے ہو اور تھوڑی بہت باتیں اپنے سبجیکٹ یعنی کریکولم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دے دے. چونکہ آپ کا جو کورس ہے تو وہ بیسکلی آپ کی ڈگری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوگی، اور اگر اب تک نہیں ہے تو ہم بتائی دیتے ہیں کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ یعنی بیچلر آف ایجوکیشن اور ماسٹر آف ایجوکیشن یہ دونوں ایجوکیشن سے وابستہ ڈگریز اور تعلیم نظام ہے. اب اس میں چونکہ تمام تر باتیں ایجوکیشن یا تعلیم سے ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ایجوکیشن اصل میں کیا ہے. واٹ ایجوکیشن از. ایجوکیشن کی اب تک بہت سی تعریفیں آپ نے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، پڑھی ہوگی. تو اس میں ایک تو وہی فارمل طریقہ کار ہے کہ جس میں ہم آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس وقت کے ایجوکیشن کے بارے میں جو روایتی تبصرے ہے، جو کچھ ماڈرن دور میں کہا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی ایک تعریف وہ ہونی چاہیے جو ہم خود سوچے، خود سمجھے اور خود اس کو محسوس کرے۔ میرے خیال میں سب سے بہترین تعریف ایجوکیشن کی وہی ہوگی جو ہم اپنے طور پر اس کو منتخب کریں، تاکہ پھر اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ پہلے والوں کی باتیں ہم تک پہنچے، بلکہ ہماری بات، ہماری سوچ، ہماری فکر اس حوالے سے آگے آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے۔ تو اس سلسلے میں ایک آسان سی بات بطور اشارہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ایجوکیشن یعنی تعلیم دراصل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ میں ایک پازیٹیو چینج محسوس کرے۔ اب پازیٹیو چینج ہونا لازم کیوں ہے؟ کیونکہ چینج دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تبدیلی وہ ہو سکتی ہے جو زوال کی طرف گامزن ہو، یا جس میں صرف جمود ہو۔ جمود کا مطلب یہی ہے کہ کبھی زوال پہ ہو، کبھی رک جائے، کبھی پھر، تو اس میں کوئی پروگرس نہ ہو۔ لیکن وہ تبدیلی، وہ ترقی جو انسان کے ساتھ ساتھ معاشرے پر بھی ایک مثبت اثر کرے، تو یقیناً ایجوکیشن میں وہ بات شامل ہوگی۔ اب اس کے بعد جہاں تک ہمارے سبجیکٹ کا تعلق ہے، تو ہمارا سبجیکٹ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ۔ اس کے آبجیکٹیوز نہایت اہم ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف دا کورس، یعنی کریکولم ڈیولپمنٹ کے کمپلیٹ کرنے کے بعد دا لرنر ول بی ایبل ٹو، اب کون سی باتیں ہیں کہ جس کی ایبلٹی ایک اسٹوڈنٹ میں ایک کریکولم ڈیولپمنٹ کے سبجیکٹ پڑھنے کے بعد ایک طالب علم میں آ جائے گی، تو یہ ہے انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف کریکولم۔ سب سے پہلے ہے کریکولم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو سمجھے۔ نمبر سیکنڈ، اویئر اباؤٹ دا پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ جی، پاکستان میں جو پروسیس ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور اس میں آنے والے مشکلات کیا ہیں، ان سب کو سمجھے۔ نمبر تھرڈ، ایگزامن دا ایلیمنٹس اور کمپوننٹس آف کریکولم ڈیولپمنٹ۔ جی، جو کمپوننٹس ہے، جو اس کے ایلیمنٹس ہے، تو اس کو بھی یہ جانچ پڑتال کر سکے۔ نمبر فور، ڈفرینشیٹ بٹوین ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکولم۔ آگے کے لیکچرز میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کریکولم کے جو ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈفرینشیٹ کر سکے، یعنی اس میں فرق کر سکے۔ نمبر 5، رائٹ کریکولم آبجیکٹیوز ان بیہیورل ٹرمز۔ جی، یہ بھی اس کا ایک بہت اہم آبجیکٹیو ہے۔ نمبر 6، ریویو دا کریٹیکل ایشوز، پرابلمز اینڈ ٹرینڈز ان کریکولم اینڈ انڈرسٹینڈ کنٹمپریری آئیڈیالوجیکل اینڈ پریگمیٹک ٹرینڈز ان کریکولم۔ تو یہ آبجیکٹیوز جو ہے، یہ کچھ بڑے بڑے آبجیکٹیوز آپ نے پڑھ لیے، دیکھ لیے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ پڑھنے کے بعد یہ تمام باتیں، یہ تمام صلاحیتیں اس لرنر میں، اس طالب علم میں آنی چاہیے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کو پڑھے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے کورس آؤٹ لائن پہ۔ تو اس کا جو پہلا یونٹ ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ تعارفی یونٹ ہوگا، جس طرح ہمارا آج کا لیکچر تعارفی لیکچر ہے، یعنی انٹروڈکشن ٹو کریکولم، کہ کریکولم ہے کیا۔ سیکنڈ یونٹ، فاؤنڈیشن آف کریکولم، کہ کریکولم کی بنیادیں کیا ہے۔ نمبر تھرڈ، یعنی تیسرا یونٹ جو ہے وہ کریکولم کے جو ایمز ہے، گولز ہے، اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہے، اور ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں ہم
ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکولم کو پڑھیں گے، جبکہ یونٹ نمبر 5 پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، جو کہ ایک بہت اہم یونٹ ہوگا، اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے کریکولم، یعنی نصاب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے اور سب سے پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ The term curriculum has been derived from a Latin word, courier, which means a race course or a runway, on which one runs to reach a goal. جی ہاں، یہی اس کا جو بنیاد ہے کہ لاطینی زبان کے لفظ سے نکلا ہے یہ، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ریس کورس یا رن وے ہے۔ اب رن وے یا ریس کورس جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے مقاصد کی طرف، اپنے گولز کی طرف، اپنے ایمز اور آبجیکٹیوز کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں، Accordingly, a curriculum is the instructional and the educative program by following which the pupils or learner achieve their goals. ہاں، یہ بہت اہم سینٹنس ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹرکشنل اور ایجوکیٹیو پروگرام ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ایک لرنر یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک طالب علم جو ہے، وہ اپنے گولز، اپنے آئیڈیلز اور اپنے اسپائریشن جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ کریکولم کے حوالے سے ہی مزید جو وضاحت ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ اٹ از کریکولم تھرو وچ دا جنرل ایمز آف اے اسکول ایجوکیشن ریسیو کنکریٹ ایکسپریشن۔ ہاں، کہ جو ایک تعلیمی ادارہ ہے اس کے جو ایمز ہوتے ہیں وہ بھی کریکولم ہی کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اسی سلائیڈ میں آپ ایک اور اہم انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ اس پہ ہم آگے آنے والے لیکچر میں بھی ڈیٹیل سے وضاحت کریں گے، تاہم یہ ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے۔ Traditional concept of curriculum was subjective or subject-centered, while the modern curriculum is child and life-centered. تو یہ بھی کریکولم کے حوالے سے ایک بہت اہم وضاحت ہے کہ پہلے جو ہمارا جو روایتی کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ کریکولم نصاب جو ہو وہ سبجیکٹس کے بنیاد پر ہو، اس میں اہمیت نصابی جو کتب ہے، جو پڑھائی ہے، اس کو حاصل ہوتی تھی، تاہم آج ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے اب اگلے سلائیڈ کے ذریعے کریکولم کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ A course, especially the course of study in a university, all the experiences of learner which has undertaken in the guidance of the school or educational institution. جی ہاں، کہ وہ تمام تجربات جو کہ ایک لرنر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک سیکھنے والا اپنے تعلیمی ادارے کی رہنمائی میں حاصل کرتا ہے، ان تمام تجربات کے مشترکہ نام کریکولم ہے۔ یہ ایک ماڈرن ڈیفینیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بھی انتہائی غور سے سن لیجئے۔ All educational ideas must find expression in the curricula before we can tell whether they are daydreams or contributions to practice. جی ہاں، یہ سینٹنس اپنی وضاحت آپ کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو کچھ ابتدائی مباحث تھے، اب آئیے جدید ڈیفینیشنز کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کریکولم کے بارے میں جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ کیا
کہتی ہے. The content standards, objectives, and performance descriptors for all required and elective content areas and 21st century learning skills and technology tools at each programmatic level. تو یہ ایک قسم کی جدید ڈیفینیشن ہے، اور اس کے علاوہ مزید ڈیفینیشنز بھی جدید زمانے میں کریکولم کے حوالے سے کی گئی ہے. اب کریکولم کے بعد جہاں تک کریکولم کے اسکوپ کی بات ہے یا اس کا تعلق ہے، تو اس کو ہم 4 حوالوں سے واضح کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے گولز، یعنی مقاصد. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the benchmarks or expectations for teaching and learning often made expect in the form of a scope and sequence of skills to be addressed. تو یہ اسکوپ آف کریکولم میں سب سے پہلا نمبر پر ہے اور سب سے بنیادی ہے، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آخر میں آئیے ایک مرتبہ پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، اس میں ہم آل اباؤٹ کریکولم اور کریکولم ڈیولپمنٹ اور پھر اس کا پروسیس، پھر اس کا تاریخ تناظر میں دیکھیں گے، اس کے فاؤنڈیشنز. تو یہ سب ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے، اس کو سمجھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں، انشاءاللہ اس صلاحیت کو، بلکہ ان تمام باتوں کے علاوہ کچھ مزید صلاحیتوں کو بھی حاصل کر سکیں گے، جس کو ایک لفظ ہیڈن کریکولم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اب ہم اپنے پہلے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد وطن عزیز اور پوری دنیا سے ختم فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک گزارش ہے، اور وہ یہ کہ آن لائن کلاسز میں جو مشکلات ہے، جو ہارڈلز ہے، جو آبسٹیکلز ہے، ان کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے آپ کا فیڈ بیک، آپ کا کوآپریشن. تو آپ کا کوآپریشن صرف یہی ہے کہ آپ اپنے لیکچرز کو انتہائی توجہ سے سنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.